ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں کسے وسیلہ بنا سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دے سکتے ہیں تاکہ ہماری دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جائیں۔ میرے بھائی، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، اور یہ الفاظ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ عبادت کی کئی اقسام آپ جانتے ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، منت ماننا، نظر ماننا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، لیکن جو اہمیت دعا کی ہے وہ کم ہی عبادات کی ہے، اس لیے آپ فرما رہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور میں نے شاید ایک دو روز پہلے وہ آیت بھی پڑھی تھی جس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے عبادت کی دنیا میں۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں ان قریب جہنم کی آگ میں ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے۔ تو یہاں پہلے کیا کہا گیا؟ دعا کرو، پھر کہا گیا جو اللہ کی عبادت سے اعراض کرے گا، پتہ چلا دعا عبادت ہے۔ قرآن میں بھی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، اور ہم سب بھی جانتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک آدمی اگر صبح و شام دعا کرتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، وہ چیز اسے ملے یا نہ ملے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میری محنت ضائع نہیں گئی، کیونکہ یہ عبادت ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، میری عبادات میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ اس آدمی نے یہ بھی عبادت کی ہے۔ میرے بھائی، جب پتا چلا کہ دعا عبادت ہے تو عبادت ویسے کریں گے جیسے وہ چاہے جس کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت ویسے کریں گے جیسے وہ چاہتا ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اور وہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اس کے آداب، اس کی شرائط اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریفیں کی جائیں، اور اس کے بعد آپ ہی نے بتایا کہ میرے اوپر درود پڑھا جائے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ یہ کہتے ہوئے شرمائے نہیں کہ میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ شرمائے کیسے؟ دین کا معاملہ ہے، اس لیے آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ دعا تب قبول ہوتی ہے، قبول ہونے کے امکانات تب بڑھتے ہیں جب دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک آدمی دعا کے تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھ رہا ہے، سفر کی حالت میں ہے، اور سفر کی حالت وہ حالت ہے جس حالت میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن مسلم شریف میں آپ فرماتے ہیں ایک مسافر ایسا بھی ہے جو اللہ کو بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پکار رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہہ رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اور فرمایا گیا دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ وہ کھانا جو وہ کھاتا ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، جو لباس پہنتا ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، جو پانی پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، شربت پیتا ہے، وہ حرام کے پیسوں کا ہے، اور حرام اس کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو یہاں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ حرام مال کھانے سے
دعا کے قبول ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. یہ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں. کہیں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر صبح کی نماز سے پہلے رات کے آخری پہر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں, آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. آسمان کتنے ہیں میرے بھائی؟ 7. اور وہ آسمان جس کے اوپر ہماری نگاہ پڑتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آسمان دنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے کہاں ہے؟ عرش پہ. عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر. تو اللہ اوپر ہیں, ہر جگہ نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے, عرش پہ ہیں. البتہ اللہ کا علم, اللہ کا سننا, اللہ کی قدرت یہ ہر جگہ پہ ہے. لیکن ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ مستوی ہیں. لیکن فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں, اترتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, پکار کر کہتے ہیں کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں, کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دعا کن اوقات میں زیادہ قبول ہوتی ہے. اور کہیں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ عرفات کے میدان میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہتر دعا کرتے رہے, اور اس دعا میں سب سے بہتر کلمات انہوں نے کہے تو وہ یہ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرا موضوع دعا نہیں ہے ورنہ میں مزید تفصیلات میں جاتا. صرف میں نے اب تک یہ بتانا تھا کہ دعا چونکہ عبادت ہے, اس عبادت کے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں. انہی آداب میں سے ایک ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کے دوران کسی چیز کا واسطہ دینا ہے. اللہ کو دعا میں کس چیز کا واسطہ دیا جائے, کس چیز کو دعا میں وسیلہ بنایا جائے, اور کس چیز کو دعا میں وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے, یہ ہمارا موضوع ہے. اور اب تک کی تمہید سے میرا مقصد یہ تھا کہ کس چیز کو وسیلہ بنانا ہے, کس کو نہیں بنانا, اس کا دار و مدار شریعت کے اوپر ہے, میری اور آپ کی عقل کے اوپر نہیں ہے. کس چیز کو دعا میں واسطہ بنا سکتے ہیں اور کس چیز کو واسطہ نہیں بنا سکتے, اس کا فیصلہ قرآن و حدیث نے کرنا ہے, میرے یا آپ کے استاد نے نہیں کرنا. میرے بھائی, میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گا جن کو وسیلہ بنانے کی ترغیب شریعت نے دی ہے, جن کو دعا میں بطور واسطہ پیش کرنے کی رغبت قرآن و حدیث نے دی ہے. اور میرے بھائی, ان چیزوں میں سے سب سے بہتر وسیلہ اور واسطہ جو دعا میں اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے وہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ہیں. کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نام اور اللہ کی, یہ یاد کر لیں ذرا, اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. اور اس کی تفصیل پیش کرنے سے پہلے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ وسیلہ اور واسطہ ہے جس میں امت میں اختلاف نہیں ہے. یہ وہ وسیلہ واسطہ ہے جس کا قرآن پاک میں آرڈر آیا ہے. یہ وہ وسیلہ اور واسطہ ہے جس کا ثبوت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. اس میں اختلاف نہیں. اس کے باوجود امت کے اکثر لوگ دعا میں یہ وسیلہ اور واسطہ اختیار نہیں کرتے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ وہ وسیلہ اور واسطہ جس کا ثبوت نہیں ملتا, جس میں امت میں اختلاف ہے, اس کو اختیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں. میرے ان دو جملوں پہ پھر غور فرمائیں میرے بھائی. یقیناً آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ وہ وسیلہ اور واسطہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملے, جسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کریں اور جس کے بارے میں ہمیں آرڈر دیا جائے, اس کو اختیار کرنے والے 5%, 10%, 15% ہیں.
اور وہ وسیلہ اور واسطہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا اور جس میں اختلاف ہے اس کو اختیار کرنے والے 80% لوگ ہیں. تو یہ کون سا وسیلہ اور واسطہ ہے کہ جس میں اتفاق ہے، جس میں اختلاف نہیں ہے؟ یہ ہے کہ دعا میں اللہ کو اللہ ہی کے ناموں اور صفات کا واسطہ دینا. اللہ سے کہنا یا اللہ تو رحمان ہے، تیرا نام ہے رحمان، اور رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت رحمتیں کرنے والا. یا اللہ میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں، میرے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرما. یا اللہ تیرا نام ہے الشافی، شفا دینے والا. میں بیمار ہوں، میری بیگم بیمار ہے، میرے والدین بیمار ہیں، میرا بچہ بیمار ہے. یا اللہ تیرا نام ہے الشافی، شفا دینے والا، مجھے شفا دے. یا اللہ میں تیرے رزق کا محتاج ہوں، اور تیرا نام ہے الرزاق، بہت رزق دینے والا. یا اللہ اس بہت رزق میں سے مجھے بھی عنایت فرما. یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اور تیرا نام ہے الوہاب، بہت دینے والا، بہت بخشنے والا. یا اللہ اپنے خزانوں میں سے مجھے بھی ایک بیٹا عنایت فرما. یہ اللہ کو کس چیز کے واسطے دیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے اور اللہ کی صفات کے. اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف آیت نمبر 180، سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ اللہ سے دعا کرو، بِهَا ان ناموں کے واسطے اور وسیلہ سے. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر کہہ دوں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، بِهَا ان ناموں کا وسیلہ دے کر، ان ناموں کا واسطہ دے کر. اور میرے بھائی اس وسیلے کا ثبوت جناب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. اس وقت آپ کے سامنے صرف 2 نبی رکھوں گا. ایک جناب سلیمان علیہ السلام، سورہ نمل آیت نمبر 19، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے. کس بات کی توفیق؟ ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. میرے بھائی کیا کبھی ہم نے یہ بھی دعا کی ہے؟ ہمیشہ نعمتیں مانگتے ہیں، کیا کبھی اللہ سے یہ بھی مانگا ہے کہ یا اللہ نعمتیں بہت ہو گئیں، اب نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. 2 آنکھیں نعمتیں ہیں، 2 ہاتھ نعمتیں ہیں، سر نعمت ہے، زبان نعمت ہے، اسلام کی مسلمان ہونے کی توفیق دی یہ نعمت ہے، حج کرنے کی توفیق دی یہ نعمت ہے، عمرہ کرنے کی توفیق دی یہ نعمت ہے، اولاد دی یہ نعمت ہے، بیگم دی یہ نعمت ہے، والدین دیے یہ نعمت ہیں، چچا ماموں خالہ یہ سب نعمت ہیں، مکان دیا یہ سب نعمتیں ہیں. یا اللہ نعمتوں کی بارش ہو چکی، اب نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. ہر وقت اعتراض کرتے رہنا، شکوہ شکایت کرتے رہنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے اور اسے شکوہ اپنے آپ سے رہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت ہو چکی، میں اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کر رہا. تو سلیمان علیہ السلام اس دعا میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، دوسرا سوال یہ کر رہا ہوں کہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، وہ نیک اعمال ایسے ہوں جن پہ تو راضی ہو جائے. سلیمان علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا. اللہ بندوں کی رضا چاہتا ہے یا بندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ بندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بندوں کو اللہ کی رضا کی ضرورت ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ،
اور مجھے داخل کر اپنے نیک بندوں میں. مجھے وہاں پہ داخل کرنا جہاں تیرے نیک بندے ہوں گے. اللہ کے نیک بندے قیامت کے روز کہاں ہوں گے؟ اللہ کی جنت میں ہوں گے. یا اللہ یہ ساری دعائیں کر رہا ہوں اور دعائیں کرتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں. کس چیز کو؟ برحمتی کا، تیری رحمت کو. اللہ کو کس چیز کا واسطہ دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت کا. اور اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے. رحمت کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، شفا دینا اللہ کی صفت ہے، رزق دینا اللہ کی صفت ہے. یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. اور یہاں پہ سلیمان علیہ السلام اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کی رحمت کا. یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ قیامت کے روز مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا. اور یہاں پہ مجھے وہ دعا بھی یاد آ گئی، وہ حدیث یاد آ گئی، دعا تو نہیں وہ حدیث یاد آ گئی جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل. میرے بھائی اس جملے پہ غور کریں، یہ جملہ بہت گہرا جملہ ہے. اس جملے میں میرے ان دوستوں کے لیے سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ میرے پیر صاحب نے اتنے چلے کاٹ لیے ہیں، اتنے مجاہدے کر لیے ہیں، اتنی ریاستیں کر لی ہیں کہ جنت کے مالک بن گئے، اللہ نے یہ باتیں معاف کر دیں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کے سوال کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کی تو اتنی عبادات ہیں، آپ نے تو اللہ کے لیے اتنے نیک اعمال کیے ہیں، آپ کے اوپر رحمت ہو یا نہ ہو آپ تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا لا ولا انا، میں بھی اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، میں بھی تب داخل ہوں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانک لے گی. میرے بھائی اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ پوری زندگی کی عبادت اللہ کی نعمتوں کا بدل نہیں بن سکتی، قیمت نہیں بن سکتی. جنت تو بعد والی نعمت ہے، جو پہلے سے نعمتیں ملی ہوئی ہیں. پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، یہ نعمتیں یہ عبادات ان نعمتوں کا عوض اور بدلہ اور قیمت نہیں بن سکتی. صرف اتنا ہے کہ ہم عبادات اس لیے کرتے ہیں، نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ان تھوڑے سے نیک اعمال کی وجہ سے شاید رب کی رحمت نازل ہو جائے، شاید رب مہربان ہو جائے، شاید اللہ راضی ہو جائے. ورنہ یہ اعمال جنت کا بدلہ نہیں ہے، جنت کی قیمت نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے اس آیت میں اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو کس چیز کا واسطہ دیا ہے؟ کس چیز کا واسطہ دیا میرے بھائی؟ رحمت کا. اور یہ ہے وہ وسیلہ واسطہ جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کو واسطہ بنانا. اور اس وسیلے واسطے کے بارے میں یہ بھی گزارش کر چکا ہوں کہ امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور امت اس کے اوپر بہت کم عمل کرتی ہے.